یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ مار بھگائے جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے؟ الا من خطف الخطفتہ، مگر کوئی اچک لے جائے، ایک بار اچکنا. الخطفتہ کو دیکھیں، یہ جو تا لگی ہوئی ہے خطفتہ میں، یہ مونس کی تا نہیں ہے بلکہ یہ باری ہی تا ہے. ایک بار کچھ اچک لیں، اس کو ایو سٹراپنگ کہتے ہیں. کوئی چپکے سے کچھ سن لیں، کوئی تو سن لیں، بس اتنا ہی کر سکتے ہیں. تو ان کے پیچھے ایک شہاب ثاقب جو ہے وہ روشن تارا جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. ثاقب ثا قاف با مادہ ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے جلانے والا شعلہ، سوراخ کر دے، جس کو ہم کہتے ہیں نا پرفوریٹ کر دینا کسی چیز کو، چھید کر دینا کسی چیز میں، وہ ہوتا ہے ثاقب. شوٹنگ سٹارز کو کہا جاتا ہے. مشرکوں کے اندر کئی طرح کے اوہام پائے جاتے تھے شوٹنگ سٹارز کے بارے میں، اور آپ نے شیکسپیئر کی شاعری میں بھی شاید پڑھا ہو. ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بڑا انسان یا پیدا ہوتا ہے یا مرتا ہے. ایک دفعہ آپ نے پوچھا تھا لوگوں سے کہ بتاؤ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ان شوٹنگ سٹارز کے بارے میں، شہاب ثاقب کے بارے میں. تو لوگوں نے جواب یہی دیا تھا کہ اس کا مطلب ہے کوئی بڑا انسان پیدا ہوگا یا کسی کی موت واقع ہوگی. آپ نے فرمایا نہیں، اس کا کسی کی پیدائش یا موت سے کوئی تعلق نہیں. مراد ہے کہ ان چیزوں سے شگون مت لیا کرو، بلکہ یہ تو شیطانوں کو مارنے کے کام آتے ہیں. پھر پوچھا گیا فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب. اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے بنایا ہے. لازب لام زا با مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے چپک جانا. لازب اس کا مطلب ہوتا ہے چپک جانا. جیسے لازم لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ اٹیچ کر لینا اپنے آپ کو یا اٹیچ ہو جانا، اور لازم کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے. اب توحید کے بعد آخرت کی طرف بات کا رخ موڑا جا رہا ہے، اور آخرت سے متعلق مشرکین کے شبہات کا جواب دیا جائے گا کہ مر کر مٹی ہوگے، اسی مٹی سے تم پھر زندہ کر دیے جاؤ گے. پہلی دفعہ بھی تو مٹی سے بنے تھے، طین اللازب چپکنے والی مٹی سے پہلی دفعہ بھی تو بنے تھے، تو دوسری دفعہ مٹی جمع کر کے تمہیں بنا دینا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ بل عجبت و یسخرون، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی بل عجبتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے انکار پر حیران ہیں، آپ ان کی تنگ نظری پر حیران ہیں. وہ یسخرون، اور یہ مذاق اڑائے جاتے ہیں. ان کافروں کے لیے آپ کا دعویٰ یہ حیرت انگیز ہے کہ انسان دوبارہ بنا لیے جائیں گے، یا یہ کہ یہ شیطانوں کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں. ان کو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے، اور آپ کو اے نبی ان کے انکار پر حیرت ہو رہی ہے کہ اللہ کی قدرت کا کیا اندازہ نہ لگایا انہوں نے. اتنے عالم ہیں، اتنے فاضل. یہ بالکل سمجھے کہ آج کی تصویر ہے کہ کسی سائنٹسٹ سے یہ کہیں کہ شیطانوں کو شہاب ثاقب جو ہیں یہ کھینچ مارے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہنسیں اور مذاق اڑائیں. وہ کہیں کہ نہیں یہ تو سائنٹیفک فنامنن ہے اور یوں ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، اور فزکس کے اور کیمسٹری کے لاز ہمیں بتا دیں. وہ سب اپنی جگہ، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ان سے جو کام لیا جاتا ہے وہ یہ ہے. اس کا مذاق اڑانا صرف اس لیے کہ یہ ثابت نہ کر سکے اپنی لیبارٹریز کے اندر، اس لیے کہ مشاہدہ نہ کر سکے اپنی سر کی آنکھوں سے، اس لیے ہنستے ہیں. یہ تو جہالت ہے، اور استہزاء ہمیشہ جہالت سے نکلتا ہے. جہالت کی نشانی ہے استہزاء، مذاق اڑانا. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے. فرمایا وَإِذَا رَأُوا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، کوئی نشانی دیکھتے ہیں اس کو یہ ٹھٹوں میں اڑا دیتے ہیں، اسی کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سورہ روم میں ہم نے پڑھا تھا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا بھی صرف یہ ظاہر جانتے ہیں.
اتنا سطحی، اتنا سپرفیشل ان کا علم ہے کہ جس علم کے غرے میں آ کر یہ اللہ کے علم سے منہ موڑ رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک فریکشن بھی ان کو نہیں ملا۔ آخرت تو دور کی بات، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے تو یہ غافل ہیں ہی۔ چلو جس دنیا کو یہ پوج رہے ہیں کم از کم اس کا تو کمپریہنسو علم حاصل کر لیتے، وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہو سکا۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ جو بات سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں ایسی ہوکس ہے۔ جادو کیا؟ جس کا آج کل ہم کہیں ہوکس ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ اب یہ انداز آپ دیکھیں، ایسی باتیں کس کی طرف سے آتی تھیں؟ مکے کے پڑھے لکھے سرداروں کی طرف سے، جن کے پاس پیسہ بھی تھا، جن کے پاس علم بھی تھا، جن کے پاس معاشرے میں کوئی مقام بھی تھا، بڑی بھاری بھرکم شخصیات۔ وہ اس طرح تمسخر اڑایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دراصل تمسخر ہمیشہ سے ایک نفسیاتی حربہ رہا ہے، ایمان والوں کو اور خاص طور پہ تبلیغ کرنے والوں کا اعتماد ختم کرنے کے لیے، ان کو انڈر کانفیڈنٹ کرنے کے لیے۔ تمسخر کا بہترین جواب انذار ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑائیں، یہ نروس ہو جائیں، امبیرس ہو جائیں، یہ اپنے آپ کو بیوقوف کہنے لگیں، کم از کم شک میں پڑ جائیں، کم از کم گڑبڑات ہو جائیں۔ اور یہ اب تک ہوتا رہا، افسوس کہ بہت عرصے تک یہ ہوتا رہا کہ دین پر چلنے والے کنفیوز اور شرمندہ رہے۔ یہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے پچھلے چند سالوں میں ایک نئی کیٹیگری بنی ہے کہ جو دین پر چل رہے ہیں اور ذرا بھی شرمندہ نہیں، بڑے پر اعتماد ہیں۔ تو اب فی الحال لوگ کنفیوز ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا ان کو کس کیٹیگری کے اندر ڈالیں۔ اب تک تو کیا تھا، جو کانفیڈنٹ ہیں وہ دین سے دور، چلو ٹھیک ہے، ایک کیٹیگری بن گئی۔ دوسری کیٹیگری جو برقعے پہن رہی ہیں، داڑیاں رکھے ہوئے ہیں، وہ بالکل جاہل جیسے بیچارے، تب ترس کھاتے ہیں، وہ شرمندہ ہی رہتے ہیں اپنے دین کے اوپر، چلو ٹھیک ہے، وہ ایک کیٹیگری۔ ابھی جو نئی کیٹیگری ہے، جو کہ پڑھی لکھی بھی ہے، پیسے والی بھی ہے اور دین پر بھی چل رہی ہے اور شرمندہ بھی نہیں ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتا یہ کون سی مخلوق ہے، اسے کس ہیڈنگ کے اندر ڈالیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی اگر حجاب کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ شرمندہ تو ہوں۔ انہیں بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ کس قسم کا کانفیڈنس ہے ان کا، اور اس کانفیڈنس کو وہ شیٹر کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ مذاق اڑا دیں، اپنی ہی نظروں میں گرا دیں، ہلکا کر دیں، حماقت کا سمبل بنا دیں، دین پر چلنے کو احمق ہونے کی دلیل بنا دیں، دین پہ چلنے والوں کو اور دین کو۔ تو یہ جو کوششیں آج کر رہے ہیں یہ کوئی نئی تو ہے نہیں، یہی نفسیاتی حربے، سائیکولوجیکل ٹرکس، سائیکولوجیکل وارفیئر بہت پہلے سے ہوتا چلا آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، کیا ہم پھر زندہ کر کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آبا و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ تو جواب آپ دیکھیں، کیا انذار ہے اس میں، کتنی سنجیدگی ہے ان کے مسخرے پن کے جواب میں۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعم، ہاں۔ اس ہاں کے اندر کتنا اعتماد ہے، اس مبلغ کے چہرے پر سنجیدگی، اس کے لہجے میں یقین کی چاشنی اور اپنے ایمان کی محبت اور ایمان کو اپنے لیے خیر ہونا، یہ سب چھلک رہا ہے۔ نعم، ہاں، بالکل اٹھائے جاؤ گے، ہمیں کوئی شک نہیں، ہم انڈر کانفیڈنٹ نروس لوگ نہیں ہیں، تم اپنی خیر مناؤ۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم اللہ کے مقابلے میں بالکل بے بس ہوگے۔ تو اس طرح تو انسان کو یقین رکھنا ہی چاہیے تاکہ وہ اپنا بھی دفاع کر سکے، اگلے کے تمسخر سے خود کو بھی تو بچانا ہے۔ تو یاد دلا دے اپنے آپ کو کہ اگر میں ان کے مذاق میں آنے کی وجہ سے، ان کے تمسخر، ان کے استہزاء اور میکنگ فن کی وجہ سے اگر میں نے اپنا دین چھوڑا تو میرا کیا انجام ہوگا۔
اپنے آپ کو بھی یاد دلا دے انسان. تو یہ انذار کرنا دوسروں کو اپنا بھی دفاع ہے، اپنا بھی ڈیفینس ہے، یہ کہ ہم کہیں کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی چوائس، میرے پاس کوئی آپشن تھوڑی ہے کہ میں دین پر چلوں یا میں دین پر نہ چلوں. مجھ کو تو چلنا ہی چلنا ہے، مجھ کو تو ایمان لانا ہی لانا ہے. آخرت آئے گی، سب اٹھائے جائیں گے، سب کا حساب کتاب ہوگا. فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس وہ ایک جھڑکی ہوگی اور یکایک کی اپنی آنکھوں سے، یعنی وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوں گے جس کی کہ ان کو خبر دی جا رہی ہے، یہ سب دیکھ رہے ہوں گے. تو جھنجھوڑا گیا ہے ان کو. زجرۃ واحدہ، ایک ڈانٹ ہوگی، بس ایک زور کی آواز ہوگی، سب کے بولتی بند ہو جائے گی، سب چپ دم سادے، سب کو سانپ سونگھ جائے گا، سب دیکھ رہے ہوں گے اور پھر پچھتائیں گے، پھر واویلا کریں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم جزا ہے، یہ تو وہی فیصلے کا دن ہے. یعنی ان سے کہا جائے گا کہ یہ تو وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، مانتے ہی نہ تھے کسی صورت. آ گیا فیصلے کا دن. وہ کہیں گے اچھا یہ یوم الدین ہے، فیصلے کا دن. کہا جائے گا جی ہاں یہی ہے فیصلے کا دن، تم نے تو مانا ہی نہ دنیا میں. اور پھر اب کارروائیاں شروع ہوں گی. رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 22. احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ. حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان کے معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. لاؤ ظالموں کو اور ان کے ازواج کو. ازواج کا لفظ ہم قرآن میں پڑھتے آئے ہیں، یہ عام طور پہ جوڑے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کہ میاں بیوی کے معنوں میں، اسپاؤسز کے معنوں میں آتا ہے زیادہ تر. تو ازواج مطہرہ، لیکن یہاں جن معنوں میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے ازواج، تو عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق یہاں ازواج سے مراد ہیں ہم راہی، ہم سفر، لائک مائنڈڈ لوگ، ایک جیسی ذہنیت رکھنے والے. یعنی ازواج سے مراد ہے یہاں پر گروپس، کہ لاؤ ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو، یعنی سود خور کے ساتھ سود خور، شراب پینے والے کے ساتھ شراب پینے والے. تو جو بھی یہ ظالم تھے جو اللہ کے احکامات کے مقابلے میں سرکشی کیا کرتے تھے، ان سب کو گروپ کر دو، سب کی گروپنگ ہو جائے گی. اور ان کو بھی لے آؤ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ. یعنی اللہ کے علاوہ جس کی فرما برداری ہوگی، اللہ کے احکامات کو توڑ کر جس کی فرما برداری ہوگی، وہ دراصل شیطان ہی کی تو عبادت ہو رہی ہے. مراد ہے کہ شیطانوں کو بھی لے آؤ، اس کو بھی آگ میں ڈالیں. اور اس کے علاوہ جس شخص نے خود چاہا تمنا کی کہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے میری فرما برداری کریں، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. فرعون نے تو کہہ ہی دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ. تو اللہ کا کوئی حکم توڑنا بھی پڑے تو توڑو، لیکن میری بات مانو. جو اللہ کا نافرمان بنا کر اپنا فرما بردار بنانا چاہتا ہے وہ طاغوت ہے نا، تو سارے طاغوت بھی ڈال دیے جائیں گے جہنم کے اندر. فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. اب ان سب کو ذرا جہنم کا راستہ دکھاؤ. فَاهْدُو کا لفظ دیکھیں، ذرا ہدایت دو ان کو. دنیا میں بھی تو ہدایت مل رہی تھی، لیکن کس کی طرف مل رہی تھی؟ صراط المستقیم کی طرف. تو صراط مستقیم تو ان کو ذرا اچھی نہ لگی، پسند ہی نہ آئی. اس کو تو ہنسی مذاق اور چٹکیوں میں اڑا دیا. وہ تو ہدایت نہ اچھی لگی. صراط مستقیم کی ہدایت ان کو ملتی، اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے، آج ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں جا رہے ہوتے. لیکن دنیا میں جو یہ ہدایت ٹھکرائے گا، اس کو قیامت کے دن ایک اور ہدایت ملے گی. فَاهْدُوهُمْ، دو ان کو ہدایت. لیکن اب کہاں دی جا رہی ہوگی ہدایت؟ اِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، آگ کے گڑے کے راستے کی طرف ذرا ان کی رہنمائی کر دیجئے. اس لیے کہ دنیا میں جس راستے کے مسافر بنے رہے
وہی اب ان کی منزل آ گئی ہے، تو بس اب ان کو ذرا منزل تک پہنچا دیا جائے. ہم ویسے بھی کہتے ہیں یور جرنی از یور ڈیسٹینیشن. لیکن ابھی کیا، وقفوہم، اور ذرا روکو ان کو، ٹھہرو. اب آپ دیکھیں نا، پوری یہ سورہ صافات کا یہ جو مقام ہے، پوری ایک لفظی تصویر کھینچی جا رہی ہے، ورڈ پکچر بنائی جا رہی ہے. اپنے دماغ سے آپ تصور کیجئے، تصور میں لے کر آئیے، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ. سب جمع کر دیے گئے اللہ کا انکار کرنے والے، نافرمان، سرکش. فہدوہم الی صراط الجحیم، پھر کہہ دیا گیا اچھا یہ ہے جہنم، دکھا دی گئی، چلو جاؤ. کیا حال ہوگا؟ خوف اور غم، پریشانی، پچھتاوا، دہشت طاری ہوگی. لیکن اب جس ٹارچر میں ان کو گرنا ہے وہ تو ہے ہی، مقدر ان کا بن گیا. اب اس ٹارچر کو پرولونگ بھی کیا جا رہا ہے. وقفوہم، ٹھہرو ٹھہرو. جیسے کسی کو پھانسی کی پھندے کی طرف لے جایا جا رہا ہو اور ٹھہرا ٹھہرا کر لے جایا جائے. 2 قدم چلے، پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہے، پھر روک دیا. پھر اس کے بعد 2 قدم چلا، پھر روک دیا. تو یہ کیا ہے؟ اذیت بڑھتی چلی جا رہی ہے نا. تو جہنم تو وہ جگہ ہے جہاں جسمانی تشدد، جسمانی ٹارچر ہے، فزیولوجیکل ٹارچر ہے، سائیکولوجیکل ٹارچر ہے، ہر طرح کا ٹارچر، ہر طرح کی اذیت وہاں موجود ہے. اور اللہ ظالم نہیں جو اذیت دے ان کو، اپنے ہاتھوں انہوں نے کمائی کی ہے. تو اب ان کو پھر وہاں روکا جائے گا. وقفوہم، اور ذرا روکو تو ان کو، ذرا ٹھہراؤ ان کو. انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھنا ہے. اب کیا پوچھنا ہے ان سے؟ ما لکم، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ آپ ابو جہل اور ابو لہب، فرعون، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، یہ سارا بڑا جتھا تھا آپ کا، بڑی آپ کی چوپال لگتی تھی. ما لکم، آج کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ دنیا میں تو آپ اتنے پکے جگری دوست تھے، ہم نوالا ہم پیالہ تھے، لیکن آج ما لکم لا تناصرون، آج کیا ہو گیا؟ آپ مدد نہیں کر رہے ایک دوسرے کی. آپ کا پیارا دوست گر رہا ہے جہنم میں، آپ بچا نہیں رہے اس کو. کیا ہو گیا آپ کو؟ دنیا میں تو ایک دوسرے کے بلیفز، ایک دوسرے کے طریقہ زندگی، ویز آف لائف کو جسٹیفائی کرتے رہتے تھے. گناہوں پر تو بڑا سپورٹ کیا تھا ایک دوسرے کو. اور حقیقت ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی سپورٹ سسٹم، کوئی مدد نہ ہو، انسان کھلم کھلا گناہ کر نہیں سکتا جب تک ایک نظام اس کو آگے نہ چلا رہا ہو. ہر برائی کا ایک خوبصورت نام رکھ کر اس کو عام کر دیا، اور برائیوں میں، گناہوں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے. تو پھر آج کیوں نہیں کر رہے جب اس برائی کا انجام سامنے آ گیا؟ ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو مدد نہیں کرتے؟ او کیا ہو رہا ہے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج تو بڑے فرما بردار بنے ہیں، بہت ہی اوبیڈینٹ ہو گئے. آج تو یہ ہمارے اشاروں پر حرکت کر رہے ہیں. اللہ نے فرما دیا جہنم میں گر جاؤ، سب جہنم میں گر رہے ہیں سر جھکائے. یہ آپ دیکھیں بالکل خطبے والا انداز ہے. ان سے منہ موڑ کر آس پاس کے لوگوں سے بات کی، ان سے منہ موڑ کر ان سے بات کی. جدھر بھی خطاب کرنے والے کا رخ مڑ رہا ہے وہی مخاطب ہیں. دنیا میں جب کہا جاتا تھا اطاعت کرنے کے لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہتے تھے بھئی بڑا مشکل ہے، بھئی وی کین ناٹ ڈو اٹ، ہم سے نہیں ہوتا. اب جس جہنم کے سامنے اب کھڑے ہیں، کیا اس سے زیادہ مشکل تھا دنیا میں اطاعت کرنا؟ اس سے زیادہ مشکل تو نہ تھا، لیکن اس وقت تو صاف انکار کر دیا. اب کہا جا رہا ہے داخل ہو جاؤ تو داخل بھی ہو رہے ہیں جہنم میں. جیسی فرما برداری، جیسے اسلام کا مظاہرہ آج کر رہے ہیں، اگر دنیا میں کیا ہوتا تو جنت پاتے. دنیا میں یوں بات مان لی ہوتی تو جہنم سے بچ جاتے. تو کتنی حماقت ہے انسان کی کہ جہنم میں داخل ہونے کے لیے تو کہنا مانے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے فرما برداری نہ کرے. رحمان کی فرما برداری کریں گے جنت میں جائیں گے، اور شیطان کی فرما برداری کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو کیوں انسان غلط فرما برداری کرے؟ جب کرنی ہے فرما برداری، اوبے کرنا ہی کرنا ہے، تو اللہ کی فرما برداری کرے، سیدھی بات. تو آج تو کہا جائے گا کہ آج تو تم بہت ہی فرما بردار ہو رہے ہو.
اب کیا ہوگا؟ اب جب یہ سب باتیں ہوگی، اب وہ جو آپس میں جو جہنم میں گرنے والا گروہ ہے، فرعون مثال کے طور پہ اور اس کے جو سردار تھے جو خوب اس کی ہمت افزائیاں کیا کرتے تھے گناہوں پر، وہ ہوں گے، پھر ابو جہل اور اس کے ساتھی ہوں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے جو بڑے بڑے سردار یا لوگ، وہ سب اکٹھے ہوں گے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ جہنم میں تو جا رہے ہیں، اب ایک امیجن کریں پوری جماعت ہے جو دھکیلی جا رہی ہے جہنم کی طرف، ابھی جہنم میں گرنے والے ہیں، اور کیا ہے، لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں جاتے ہوئے، اور مار کٹائی کر رہے ہیں آپس میں، اور دھکے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، سارا لحاظ چلا گیا، سب محبت جو ہے وہ ہوا ہو گئی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور آپس میں تکرار شروع کر دیں گے۔ اب بلیم، کاؤنٹر بلیم، قالوا کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آیا کرتے تھے، کہیں گے اٹس یور فالٹ، تمہارا قصور ہے، تم نے مروا دیا نا ہم کو۔ وہ جو ساری محبت تھی اللہ کی نافرمانی پر دنیا میں، وہ سب محبت ہوا ہو گئی، ساری محبت دشمنی میں بدل گئی۔ اب بس نہیں چلے گا کہ کیا کریں دوسرے کو، ایسے دانت کچکچائیں گے ایک دوسرے کے اوپر، کہیں گے کہ تم نے مروا دیا، تم آتے رہتے تھے ہم کو ورغلانے اور بہکانے کے لیے۔ عن الیمین، یمین کا ایک مطلب ہوتا ہے قسم، قسمیں کھا کھا کر تم یقین دلاتے تھے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز پڑھو نہ پڑھو، حجاب کرو نہ کرو، ڈزنٹ میٹر، گناہ کرو یا نہ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، آف کورس اللہ بخشے گا تم کو۔ تو تم قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے، اور تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو قرآن پڑھا رہے ہیں بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ریجڈ ملاز، تو ملاز کے پیچھے بالکل مت چلو۔ دوسرے، یمین کا مطلب یمن ہوتا ہے نا، سیدھا ہاتھ، یمین سیدھے ہاتھ کو کہتے ہیں، اور یمن کہتے ہیں اچھے شگون کو۔ مراد ہے کہ تم بہت شان اور شوکت والے تھے دنیا میں، تم بڑی طاقت کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوگا کہ ہم تو کمزور تھے، وی لکڈ اپ ٹو یو، تم ہمارے ہیرو تھے، تم ہمارے رول ماڈل تھے، تم ہم پر غلبہ رکھنے والے لوگ تھے، تم پوری شان و شوکت سے آتے تھے۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دولت اور وقار اور شان و شوکت اور کوئی دنیاوی عزت اگر مل جائے، کمبائن کر جائے، تو یہ تو ڈیڈلی کمبینیشن ہے نا، بڑی سخت آزمائش بن جاتی ہے لوگوں کے لیے۔ لوگ پھر یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے پیارے نہیں تو اللہ نے ان کو اتنا کچھ دیا کیسے ہے؟ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، اتنے ویل آف ہیں، اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ ہم بار بار یہ غلطی کرتے ہیں، ہم شخصی وجاہت سے مروب ہو جاتے ہیں، ہم دنیاوی وقار سے مروب ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں موسیٰ علیہ السلام سے سبق لینا چاہیے کہ وہ تو فرعون سے بالکل مروب نہ ہوئے، ذرا بھی اس کے پریشر میں، اس کے دباؤ میں نہ آئے۔ تو دنیاوی چیزوں کی گلٹر ان کی چکا چوند سے مروب مت ہوا کریں، کچھ نہیں ہے یہ، مچھر کا پر، اس سے بھی کم، کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن چونکہ یہ دنیا کے پجاری تھے تو جس کے پاس بھی دنیا ہوتی تھی اسی کو پوجنے لگتے تھے، اسی کو خدا بنا لیا، اسی کی باتیں ماننے لگ گئے۔ دین کو دیکھا کہ دین سکسیس سٹوری نہیں ہے، چھوڑ دیا اس کو، اور سکسیس سٹوری کے پیچھے چل پڑے، کامیابی کے پیچھے۔ تو یہ ان کو بلیم کریں گے کہ تم نے ہمیں مروا دیا۔ اب وہ کیا جواب دیں گے؟ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ریپڈ والی جو ہو رہی ہے نا، بلیم، کاؤنٹر بلیم۔ ابھی جملے بھی آپ دیکھیں کہ اتنا غصہ ایک دوسرے پہ ہوگا کہ یہ اگلے کی بات پوری ہونے بھی نہیں دیں گے، وہ بول رہا ہوگا، بیچ میں بات اچک لیں گے، اس کی بات کاٹ دیں گے اس کی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، فوراً جواب دیں گے قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، کہیں گے مت جھوٹ بولو، مت ہم پہ الزام لگاؤ، تم خود مومن نہیں تھے، ہمیں بلیم کر رہے ہو تم۔ ان کو یہ خوف ہوگا کہ یہ ہمارے اوپر الزام لگائیں گے، ہماری سزا دوہری نہ ہو جائے، یہ عذاب دگنا نہ ہو جائے آگ کا ہمارے لیے۔ تو کہیں گے چپ کرو، مت بولو، تم خود مومن نہیں تھے، تمہیں خود اسلام اچھا نہیں لگتا تھا، تمہارا تو نفس اپنا پرانا گناہ گار، پرانا پاپی تھا، تم نے بھی تو سنا تھا رسول کی دعوت کو، تو تم نے کیوں نہیں مان لیا؟ تم ہی تو آ کر باتیں بناتے تھے دین کے خلاف۔
کتنا مشکل ہے اور اتنا امپاسبل ہے اور ہم سے نہیں ہوتا اور ہم سے نہیں ہوتا، تم تو خود مومن نہیں تھے. وہ کہیں گے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود سرکش لوگ تھے، خود ہی تم کو بات نہیں ماننی تھی. تو مومن نہیں تھے، مراد یہ ہے کہ آخرت پر تمہارا ایمان ویسے ہی نہ تھا، یا جو اعمال قرآن بتا رہا تھا، جو اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول جو اعمال بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ اعمال قیامت کے دن نجات دلوائیں گے، ان اعمال پر تمہارا ایمان نہ تھا. تم نے کوئی اپنے ہی کوئی پیرلل معیار بنا لیا نیکی کا کہ چھوڑو اس سے کچھ نہیں ہوتا، بس فلاں فلاں کام کر لو تو تم اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے. جو قرآن کام کہتا رہا وہ تو کیے نہیں، اس لیے کہ نفس کو ناگوار تھے، اپنی طرف سے کوئی ایک اور ہی معیار بنا لیا، ہلکا پھلکا سا آلٹرنیٹ بنا لیا دین کا. اپنے نفس کو راضی کرنے والے کاموں کو تم نے نیکی کا نام دے دیا. تم تو خود طاغی تھے، تم تو خود سرکش تھے. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ، آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم اب چکھنے والے ہیں. اِنَّا لَذَائِقُونَ، بے شک ہم البتہ چکھنے والے ہیں. اور کیا چکھنے والے ہیں؟ وہ چیز اتنی ہولناک، اتنی بھیانک کہ نام بھی نہیں لے رہے، بس کہہ دیا کہ ہم چکھنے والے ہیں. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. کہیں گے ہم کیا کریں، ہم خود ہی گناہوں کے اندر ملوث تھے، تم بھی بہک گئے ہم کو دیکھ کر. تو یعنی جس کو بھی انسان دنیا میں دوست بنائے، جو صحبت اختیار کرے، اس کے بارے میں غور کر لے کہ یہ جنت کے مسافر ہیں کہ جہنم کے، ہم کس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. ارد گرد جو لوگ ہیں میرے، وہ کیسے کام کرتے ہیں، کیا مجھے ان کے وہ کام اچھے لگ رہے ہیں؟ اگر وہ نیکیاں کر رہے ہیں الحمدللہ، اگر وہ گناہ کر رہے ہیں تو ان کے گناہ ہمیں اچھے نہیں لگنے چاہیے. فوراً ڈسٹنس کر لیں اپنے آپ کو، ان سے بس اتنا تعلق رکھیں، ایسے برے دوستوں سے، ایسے گناہ گار دوستوں سے اتنا تعلق رکھیں جیسا کہ ایک ڈاکٹر تعلق رکھتا ہے مریض سے. ان کے علاج کی فکر تو کریں، لیکن کوئی ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا کہ جو مریض کا مرض ہے وہ مجھے لگ جائے. اس مرض کی چھوت سے بچیں، ان کو صحت دلوانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ انسان کا انجام دوستوں کے ساتھ ہی ہوگا. المرء مع من احب، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کی ہوگی. المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسی کے طور طریقوں پر ہوتا ہے، وہی چیزیں اپنا لیتا ہے. یہ دونوں احادیث ہیں. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے بھی تمہیں گمراہ کیا ہے، کہ ہم خود بھٹکے ہوئے تھے، ہم خود ہی غلط کام کرتے تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. سب کا انجام ایک ہوگا، اغوا ہونے والے، اغوا کرنے والے سب اکٹھے ہو گئے. اپنی دلچسپی، اپنے رجحانات کے حساب سے انسان اپنا سوشل سرکل بناتا ہے. برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. ہوتا یہ ہے رفتہ رفتہ یہ دوست خدا بن جاتے ہیں. ان کی رائے، ان کا خیال، ان کی نظروں میں بلند ہونا اللہ سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. تو سب عذاب میں اکٹھے ہی ہوں گے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی کہ اللہ ہمیں مجرم ہونے سے بچا لے. ہمیں، ہمارے گھر والوں، ہمارے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو اللہ مجرم ہونے سے بچا لے. تو مجرموں کا کیا انداز تھا دنیا میں جس کی وجہ سے یہ آج عذاب بھگت رہے ہیں؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یستکبرون، گھمنڈ کیا کرتے تھے، تکبر، یوں سر جھٹکتے تھے، ڈسڈینفل ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے تھے، کہتے تھے ہم نہیں مانتے.
سب فیٹش ہیں، اولڈ وائفس ٹیلز، پرانی باتیں، اساطیر الاولین. ہم ایسے بے وقوف نہیں ہیں کہ ایسی باتوں میں آ جائیں. ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے اسمارٹ ہیں، ہم بڑے جینیس ہیں. دیکھو ہم نے کتنی دولت جمع کر لی ہے. بے وقوف ہوتے تو اتنا کچھ تھوڑی ہوتا ہمارے پاس. ہم اتنے ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے، ہم اس میڈیول کتاب پر ایمان لائیں